ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے چونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے چونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے غزاوی شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے دروازہ علم سے خراب کیا کے لا میرے نہایت واجب محترام بزرگوں اور اسلام اور ایمان اپنانے والے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے 2 مقامات سے مختصر سی تلاوت کی ہے۔ نمبر 1 فاعلم انہ لا الہ الا اللہ اور نمبر 2 محمد الرسول اللہ۔ یہ 2 مقام وہ ہیں کہ ایک میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے اور ایک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ ایمان کے بنیادی جز بھی 2 ہیں۔ نمبر 1 اللہ رب العزت کو خدا ماننا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور مصطفیٰ ماننا۔ لا الہ الا اللہ میں توحید کا ذکر ہے اور محمد رسول اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ یہ ہمارے کلمے کا 2 جز ہیں، ایک کا تعلق توحید سے اور ایک کا تعلق رسالت سے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں نہایت اختصار کے ساتھ اسی کلمے پر بات کروں گا کہ اس کا معنی کیا ہے اور ہمیں اس میں کون کون سے عقائد ذہن میں رکھنے چاہیے۔ جہاں تک تعلق لا الہ الا اللہ کا ہے، ہم اس میں اللہ کے ماں سوا تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات کو معبود برحق مانتے ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے ہمارا خالق بھی اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے۔ میں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، نمبر 1 خالق اور نمبر 2 مالک۔ اگر یہ 2 باتیں سمجھ آئیں کہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خالق اور مالک کا معنی سمجھنے کے بعد آپ خود اندازہ فرمائیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے یہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 لفظ خلق، نمبر 2 لفظ ایجاد۔ خلق اور ایجاد میں کیا فرق ہے؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا اسے خلق کہتے ہیں، یعنی ایک چیز وجود نہ ہو اور اس کو وجود دے دیں، اس کا نام خلق ہے۔ اور ایجاد کا معنی کیا ہے؟ ایک چیز پیدا ہو چکی ہے جسے ہم مخلوق کہتے ہیں، اس پیدا شدہ چیز کا نیا ڈیزائن دینا اس کا نام ایجاد ہے۔ مثلا میرے پاس اس وقت گھڑی موجود ہے، اب اگر کہیں یہ گھڑی لوہے سے بنی ہے اور کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ لوہا کس نے پیدا کیا، آپ کہیں گے اللہ نے۔ اگر پوچھے گھڑی کس نے بنائی ہے، آپ کوئی بھی نہیں کہے گا اللہ نے، آپ کہیں گے فلاں کمپنی نے بنائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہے کا خالق تو اللہ ہے اور اس گھڑی کا موجد انسان ہے۔ کیوں؟ انسان لوہے کو پیدا نہیں کرتا، پیدا اللہ کرتے ہیں
اور انسان اس پیدا شدہ لوہے کو اللہ کی عطا کردہ عقل سے ایک نیا ڈیزائن دیتا ہے تو اس کو ایجاد کہتے ہیں۔ تو لفظ خلق کا معنی الگ ہے اور ایجاد کا معنی الگ ہے، لیکن دنیا میں کوئی انسان یا کوئی کمپنی اگر وہ کسی چیز کی خالق ہو، اگر اس کی موجد ہو تو مستقل اس کی مالک نہیں رہتی۔ کمپنی اگر اس گھڑی کو تیار کرتی ہے، تیار کرنے کے بعد اس گھڑی کو مارکیٹ میں فروخت کرتی ہے، تو جب تک یہ گھڑی بکتی نہیں ہے کمپنی کی ملکیت شمار ہوتی ہے، لیکن جب یہ گھڑی بک جاتی ہے تو پھر کمپنی اس کی مالک نہیں رہتی، اس گھڑی کو خریدنے والا اس گھڑی کا مالک بنتا ہے۔ تو پتہ چلا کمپنی اور انسان یہ موجد ہوتا ہے لیکن انسان مستقل مالک نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی ذات موجد نہیں خالق ہے، اور خلق والا کام ایجاد سے زیادہ مشکل ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہے، اور پھر خالق ہونے کے بعد اللہ رب العزت اس چیز کے مالک بھی ہیں۔ اللہ کی صفت خلق اور صفت ملکیت، یہ مالکیت ساتھ ساتھ چلتی ہے، تو اللہ خالق بھی ہیں، اللہ مالک بھی ہیں۔ یہ بات میں نے کیوں سمجھائی؟ ہمیں بسا اوقات شریعت کے بعض احکام پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے اور ہم اس پہ عمل کرتے نہیں، لیکن اگر آپ مارکیٹ سے موبائل لیں، گھڑی لیں، کوئی بھی چیز لیں تو کمپنی اس گھڑی کے ساتھ ایک وارنٹی کارڈ دیتی ہے اور ساتھ وہ یہ بات کہہ دیتی ہے اگر آپ نے ہمارے کتابچے کے مطابق اس گھڑی کو استعمال کیا تو ہم آپ کے ذمہ دار ہیں، اگر یہ گھڑی کا نقصان ہوا ہم آپ کو نہیں دیں گے یا ٹھیک کر کے دیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر گھڑی آپ کو کمپنی فروخت کرے اور وہ ساتھ کہہ دیں کہ یہ گھڑی واٹر پروف نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس کو پانی سے بچا کر رکھنا ہے، باقی ہم ذمہ دار ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اسی گھڑی کے ساتھ غسل کرے، اسی کے ساتھ وضو کرے، اب اس کے اندر پانی چلا جائے اور گھڑی بند ہو جائے، اور پھر اگر واپس آ کر کوئی شخص اس کمپنی سے کہے کہ آپ ہمیں گھڑی ٹھیک کر کے دیں یا نہیں دیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا تھا 2 سال تک گھڑی چلے گی، یہ 6 ماہ کے بعد بند ہو گئی ہے۔ کمپنی والے پوچھیں کہ کیوں بند ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں اس لیے بند ہوئی کہ اس کے اندر پانی چلا گیا ہے، میں نے وضو کیا، غسل کیا تو اتارا نہیں تھا۔ کمپنی والے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے کہا تھا واٹر پروف نہیں ہے، باقی آپ نے پانی سے بچانا ہے، اگلی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو وہ کمپنی جو ایک گھڑی کی موجد ہے، اگر اس گھڑی کے صحیح استعمال کے لیے پابندیاں لگا سکتی ہے تو وہ اللہ جو انسان کا خالق ہے، کیا وہ اللہ انسان پر کوئی پابندی لگانے کا حق نہیں رکھتا؟ اس اللہ کو کوئی حق نہیں کہ انسان پر پابندی لگائے کہ تو نے جینا کیسے ہے، تو نے رہنا کیسے ہے، تو نے چلنا کیسے ہے، اس اللہ کو حق نہیں ہے۔ میں اس پر ایک مثال اور دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ اگر کسی آدمی کی آنکھ خراب ہو جائے اور آنکھ کا ڈاکٹر سے آپریشن کرے اور ڈاکٹر صاحب یہ بات فرمائیں کہ آپریشن کے بعد 15 روز کے لیے آپ کو آنکھ پر سبز رنگ کی پٹی باندھنی پڑے گی، اوپر کالے رنگ کا چشمہ پہننا پڑے گا، اور آپ 15 دن تک کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ پر پابندی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب ظالم ہیں، ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، ہمارا ابا پہلے کم دیکھتا لیکن دیکھتا تو تھا نا۔ اس ڈاکٹر نے کہا کسی کو بھی نہیں دیکھنا، ہمارے والد صاحب کچھ نہ کچھ دیکھتے تھے، اب تو بالکل ہی نہیں دیکھتے۔ کوئی بھی نہیں کہتا پابندی، ہر بندہ سمجھتا ہے یہ پابندی 15 روز کی ہے، اگر اس کو برداشت کر لیا تو ابا جان یہاں کے ہمیشہ اور مسلسل دیکھیں گے۔ اب آپ یہ بات مجھے سمجھائیں کہ جو ڈاکٹر آنکھ کا علاج کرے وہ پابندی لگا سکتا ہے کہ کسی کو نہیں دیکھنا، اور جو اللہ آنکھ کو پیدا کرے وہ پابندی نہیں لگا سکتا کہ کسی کو نہیں دیکھنا۔ ڈاکٹر کی پابندی ہمیں سمجھ آتی ہے لیکن اللہ کی پابندی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو خالق سمجھا نہیں ہے، یا خالق سمجھا ہے تو اللہ کو مالک نہیں سمجھا ہے۔ آپ حضرات اس مسئلے کو سمجھتے ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، کسی بھی انسان کے لیے خودکشی کرنے کی اجازت نہیں۔ حالات جتنے بھی ٹائٹ اور سخت ہو جائیں آدمی خودکشی نہیں کر سکتا۔ خودکشی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جسم انسان کی ملک نہیں ہے، اس جسم کے مالک اللہ ہے، اور کسی کی ملک میں تصرف کرنے کا انسان کو اختیار نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے جسم دیا ہے ہم اپنی مرضی سے جسم کو ختم کرنا چاہیں تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہو بسا اوقات
کوئی آدمی بیمار ہو جائے، اتنا شدید بیمار ہوتا ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سانس لینا مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ اس کو ختم کر دو، جب تک اس کے سانس چلنے کی گنجائش موجود ہو کوئی بھی اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ملکیت جو اللہ کی ہے، ہم اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کسی انسان کا عذر ہو، شادی شدہ ہے اور اس کی گھر والی کا عذر ہے، اور عذر کیا ہے تو مفتی صاحبان سے جب ضرورت پیش آئے تو آپ پوچھیں، عذر خود بیان نہ کریں۔ اسی وجہ سے اگر کسی خاتون کو اپنے پیٹ کو ضائع کرنا پڑے تو جب تک اس بچے میں جان نہ پڑی ہو، کسی عذر کی بنیاد پر مفتی صاحبان کی اجازت دے دیں گے، لیکن جب جان پڑ جائے تو پھر کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ اس کو ختم کریں، وجہ اس لیے کہ اس کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کی مخلوقات اور اللہ کی مملوک میں انسان کو تصرف حاصل نہیں ہے۔